بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی وصلی اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے شایع نشان ہے، جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا مربی، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کی ربوبیت و الوہیت میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ اس کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک اور مبرہ ہے۔ بعدہ لا تعداد، انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج کی دو آیتیں، شروع کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ جیسا کہ آپ نے معلوم کر لیا کہ آج اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے میدان محشر کی
ہولناکیوں کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ حضرات، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں، بہت سارے احکامات اور بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ توجہ اللہ رب العالمین نے دو باتوں کی طرف دلائی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ان دو باتوں کا تذکرہ آپ کو بہت ملے گا، ایک ایمان باللہ اور ایک ایمان بالآخرہ، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا۔ ایمان باللہ، اللہ کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، عقیدہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ رب العالمین نے ایمان بالآخرت پر دیا ہے، یعنی ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اخروی زندگی کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو آنے کے بعد ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد ہم برباد نہیں ہو جائیں گے، بس ہم جو ہے ختم تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں، ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن کو کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے، الایمان باللہ، کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے آخرت پر ہونا چاہیے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ 6 بنیادی باتیں ایمان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات، میدان محشر، حشر کا میدان، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائے گا، سب کو جمع فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس کائنات کے اندر آئیں گے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھا کیے جائیں گے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ حشر کے میدان کی جو ہے وہ زمین کیسی ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی زمین جو ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، اس زمین کو تبدیل کر دے گا۔ میدان محشر کی زمین کچھ الگ زمین ہوگی، وہاں کی زمین کچھ عجیب زمین ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ہم دوسری زمین کے ساتھ بدل دیں گے، یہ زمین نہیں رہے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن، قیامت کے دن اس زمین کو کیوں نہیں رکھے گا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس لیے تبدیل کر دے گا، اس لیے بدل دے گا کہ اس زمین پر انسانوں نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، بہت زیادہ گناہ کے کام کیے، بہت زیادہ معصیت کے کام کیے۔ اس بنا پہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن میدان محشر میں اس زمین کے علاوہ دوسری زمین کو لائے گا۔ وہ زمین کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کی اس زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس علی ارض بیضاء حفراء کقرصۃ نقی،
آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان کی جو زمین ہوگی وہ زمین بالکل صاف ہوگی، بیضاء عفراء، بالکل چمکدار ہوگی، روشن ہوگی، سرخی مائل ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ کقرصۃ نقی، جیسے سفید میدے کی جو روٹی ہوتی ہے اس روٹی کی طرح بالکل جو ہے وہ گول ہوگی۔ ہماری اور آپ کی جو زمین ہے، اس زمین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق کہ یہ جو ہے انڈے کی طرح ہے، یہ زمین جو ہے وہ انڈے کے جو ہے طرز کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان کی جو زمین ہوگی وہ زمین سفید ہوگی، چمکدار ہوگی، اور کیسی قرصۃ نقی، جیسے آٹے کی جو ہے میدے کی گول روٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ زمین قیامت کے دن ہوگی۔ اور اس زمین پر انسان کو جگہ کتنی ملے گی، ٹھہرنے کے لیے جگہ کتنی ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جمع کرنے والا ہے۔ تو حشر کے میدان میں انسان کو کتنی جگہ ملنے والی ہے؟ 4 فٹ کی، 5 فٹ کی، ہاں پورا ہال ملے گا، پورا بنگلہ ملے گا، کتنی زمین ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کی میدان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کل حشر کے میدان میں ما کان لبشر من احد الا موضع قدمیہ، حشر کے میدان میں انسان کو صرف اتنی جگہ ملے گی جہاں پہ اس کے یہ دونوں قدم ٹھہر سکے، دونوں قدم ٹھہر سکے، بس اتنی ہی جگہ ملے گی۔ اگر وہ دائیں ہٹنا چاہے، بائیں ہٹنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، پیچھے ہٹنا چاہے، اس کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ اتنی بھیڑ اور اتنی جو ہے لوگوں کی تعداد ہوگی کہ آدمی کو اتنی زمین ملے گی کہ بس وہ اپنے 2 قدم کے سہارے وہاں پہ کھڑا ہو سکے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آج انسان زمینوں کے لیے، جائیداد کے لیے لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، گھر بنانے کے لیے، زمین لینے کے لیے، ناحق طریقے سے دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، ناحق طریقوں سے زمین پر جو ہے لوگوں کی زمینوں کو چھین لے رہا ہے۔ کبھی پڑوس کی زمین ہڑپ کر لی، کبھی بھائی کی ہڑپ کر لی، کبھی بہن کی میراث کو کھا گیا، کبھی بھائی کے میراث کو کھا گیا، کبھی دوست کے قرضے کو ہضم کر گیا، کبھی کسی کا مال جو ہے اس نے ناجائز طریقے سے کھا لیا۔ یہ حدیث حشر کی یہ ہولناکی اور حشر کا یہ منظر ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس زمین اور جائیداد کے لیے تو مر رہا ہے، کل میدان محشر میں تجھے اتنی جگہ ملے گی جہاں تیرے 2 قدم ٹھہر سکے۔ اور یہ ٹھہرنا کتنا لمبا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی مقدار بتائی ہے کہ صرف 40 سال تک آدمی اسی پوزیشن میں کھڑا رہے گا، اسی حالت میں کھڑا رہے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ابھی حساب نہیں لے گا، اسی طرح کھڑے کھڑے 40 سال بیت جائیں گے، 40 سال گزر جائیں گے، یہاں تک کہ انسان پریشان ہو جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں انسان یہ تمنا کرے گا کہ یہاں کھڑے رہنے سے بہتر تو تھا کہ میرا حساب و کتاب ہو جاتا، اگرچہ میں جہنم میں چلا جاتا، لیکن یہاں جو مصیبت ہے، یہاں جو اس 2 قدم پر جو میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے میں ہل نہیں سک رہا ہوں، اتنی پریشانی کی حالت میں 40 سال بیت گئے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حساب و کتاب کی شروعات نہیں کی ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حشر کی اس زمین کے تعلق سے، اس حشر کے اس زمین اور وہاں کی جگہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ طریقے سے حضرات، میدان محشر میں انسان کی پیشی کیسے ہوگی؟ انسان کی پیشی کیسے ہوگی؟ میدان محشر میں انسان کیسے آئے گا؟ اللہ کے سامنے انسان کی پیشی کیسے ہوگی؟ اٹھایا کیسے جائے گا انسان؟ سب سے پہلی بات میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں انسان کا حشر اسی عمل پر ہوگا جس عمل پر اس کی موت ہوئی ہے،
جو عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے اسی عمل کو کرتے ہوئے وہ قبر سے اٹھے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں جب کسی حاجی کا انتقال ہوتا ہے، کسی حاجی کی موت ہوتی ہے اور وہ حالت احرام میں ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل حاجی جب اپنے قبر سے اٹھے گا، حج کرنے والا جو حج کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے اسی حالت میں مرا ہے، کل قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا اور صدا لگائے گا لبیک اللہم لبیک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا جس کی شہادت کی موت ہوئی اس کے بدن سے، جسم سے خون نکل رہا ہوگا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں اس کے بدن سے نکلنے والے خون کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ ہوگی۔ بڑا خوشبودار خون ہوگا اس شہید کے بدن سے نکلنے والا جس انسان کی موت شہادت کے عالم میں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو فکر کرو، سوچو اس بات پر کہ ہماری موت کسی اچھے عمل پر ہو، ہمارا خاتمہ کسی اچھے عمل پر ہو۔ ایسا نہ ہو ہم گناہ کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، معصیت کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائے اور اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری اور آپ کی پیشی ہو۔ اگر ہماری موت نماز کی حالت میں ہوئی، سجدے کی حالت میں ہوئی، قرآن پڑھنے کے حالت میں ہوئی، صدقہ و خیرات کرنے کی حالت میں ہوئی، تو یہی سجدے کرتے ہوئے، یہی قرآن پڑھتے ہوئے اور یہی صدقہ و خیرات کا عمل لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری اور آپ کی حاضری ہوگی۔ اس طریقے سے حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل حشر کے میدان میں لوگ تین جماعتوں میں، تین گروپ میں بٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یحشر الناس علی ثلاث طرائق، حدیث کے الفاظ ہے کہ لوگ تین جماعتوں میں، تین گروپ میں بٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پہلا گروپ کس کا ہوگا؟ فرمایا راہبین راہبین، یہ پہلا گروپ وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رغبت رکھنے والے ہوں گے، خوف کھانے والے ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہوگا، جنت کے امیدوار بھی ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوگا۔ یہ لوگ ہوں گے راہبین راہبین، جو اللہ کی جنت کے امیدوار ہوں گے، جہنم سے خوف کھانے والے ہوں گے۔ یہ پہلی جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی۔ پھر فرمایا وَاسْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثٌ عَلَى بَعِيرٍ، کچھ لوگ ہوں گے جو سواری پر اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سوار ہو کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ کیسے سوار ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوں گے، اونٹ کے اوپر، اور ایک اونٹ کے اوپر کسی اونٹ پر 2 آدمی، کسی پر 3 آدمی، کسی پر 4 آدمی، اور بسا اوقات کچھ اونٹ ایسے ہوں گے جس اونٹ کے اوپر 10 آدمی سوار ہوں گے، 10 آدمی سوار ہوں گے، اور اسی کیفیت میں، سواری کی کیفیت میں وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اور تیسری قسم کس کی ہوگی؟ فرمایا وَبَقِيَّتُهُمْ تَحْشُرُهُ النَّارُ، یہ تیسری قسم ایسی ہوگی جن کو آگ جو ہے وہ میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی، آگ ان کا پیچھا کرے گی، آگ ان کو راستہ بتائے گی، آگ کے اشارے پر، آگ کے سہارے پر وہ چلیں گے، آگ ان کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آگ ان کو حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی، یہ جہاں رکیں گے آگ وہاں رک جائے گی۔ اگر وہ قیلولہ کرنے رکتے ہیں آگ بھی قیلولہ کرے گی، اگر وہ شام کو رکتے ہیں تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی، اگر یہ صبح کو رکتے ہیں تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، یعنی جب تک حشر کی میدان تک یہ پہنچ نہ جائے آگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ 3 جماعت میں، 3 گروپ میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ طریقے سے حضرات ہماری اور آپ کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ ہم کیسے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہے، فرماتی اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس حفاة
عراتا غرلا کہ لوگ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون۔ ننگے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور پیر میں کوئی جوتا چپل نہیں ہوگا اور غیر مختون ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے تمہیں جس طرح پہلی حالت میں پیدا کیا تھا اسی حالت میں لوٹائیں گے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اسی پوزیشن میں آتا ہے، پیر میں چپل بھی نہیں ہوتی ہے، بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے اور ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، غیر مختون ہوتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تمہارے لباس جو آج ہزاروں کے لباس ہے کل میدان محشر میں کام نہیں دیں گے۔ یہ تمہارے جوتے چپل جو ہزاروں روپے کے خرید کر کے اطلاع کر کے زمین پہ انسان چلتا ہے، کل حشر کے میدان میں تمہارے پیر میں جوتے چپل بھی نہیں ہوں گے۔ انسان مادر ذات ننگا جس طرح ماں کے کوکھ سے، ماں کے پیٹ سے، ماں کے بدن سے دنیا کے اندر آیا تھا اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاء، تم ہمارے پاس آؤ گے ہمارے پاس، کیسے آؤ گے؟ فرادا، اکیلے آؤ گے، اکیلے تنا آؤ گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا تھا وہ سارا کا سارا اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آؤ گے۔ جو کچھ بھی عطا کیا تھا، مال تھا، منصب تھا، عہدہ تھا، بہت ساری جائیداد تھی، بنگلے تھے، گاڑیاں تھی، کوٹیاں تھی، اثر و رسوخ تھا، بہت زیادہ جان پہچان تھی، ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، تمہاری ساری جو ہے چیزیں دنیا کی سب پیچھے چھوڑ کر کے آؤ گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاء۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نا جو اپنا عمل تو نہیں کرتے، بس پکڑ لیں گے قیامت کے دن، ہمیں بچا لیں گے، فلاں پیر کے مرید بن جاؤ، فلاں بابا کے مرید بن جاؤ، ہاں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لو، وہ نجات دلا دیں گے ہمیں۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کہے گا کہ ہم تمہارے وہ شرکا، وہ شفعاء جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ بچائیں گے، آج کہاں ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ تمہارے شفیع، وہ تمہارے شفاعت کرنے والے، وہ تمہارا ساتھ دینے والے جن کا یہ دعویٰ تھا، جن کا دامن پکڑ کر کے بچنے کا تم دعویٰ کرتے تھے، ارے آج تو حالت یہ ہے کہ کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، تم دامن کس کا تھامو گے؟ سارے کے سارے ننگے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو لباس پہنائے گا وہ شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، اور اس کی وجہ ہے یہ مقام، یہ اعزاز اللہ کے نبی کو کیوں نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی، ابراہیم علیہ السلام کو جب دشمنوں نے، کفار نے آگ میں ڈالا تو ان کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا، تھا، ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ اسی اعزاز میں، اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز دے گا کہ سب سے پہلے لباس ان کو مہیا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یحشر الناس غفاتا عراتا غرلا، ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، سبحان اللہ، کتنی حیا والی عورتیں تھیں، کتنی شرم والی عورتیں تھیں، حیا کا پاس و لحاظ ان خواتین کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ آج حیا اور شرم و حیا سماج سے ختم ہو چکی ہے۔ پوچھتی ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی مرد اور عورتیں سب اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے،
یہ تو بے-حیائی کا ماحول ہوگا، بے شرمی کا ماحول ہوگا، وہ بھی برہنہ حالت میں بغیر کپڑے کے سب جمع ہوں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی اور مرد حضرات جو ہے وہ عورتوں کو دیکھیں گے، یہ تو فحش کاری اور بے حیائی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ الامر ان ينظر بعضهم الامر وشد ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ وہ معاملہ ایسا ہوگا، وہ حالت ایسی ہوگی کہ کسی مرد کو کسی عورت کی طرف اور کسی عورت کو کسی مرد کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، ہوش نہیں ہوگا کہ میرے بغل میں کوئی برہنہ کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی ہے، یا کوئی جو ہے کپڑا پہنے ہوئے کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھے، سب کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ تو حضرات میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان حاضر ہوگا، اس صورت میں آئے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اور جو متقین ہے، پرہیزگار ہے، متقین پرہیزگار نیک لوگ ہیں، ان کے حشر کا، ان کے آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ہاں جو اللہ کے متقی بنتے ہیں، وہ جو تقوی شعار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ وفد کی شکل میں آئیں گے، جس طرح ایک جماعت آتی ہے، وفد آتا ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وفد کی شکل میں اپنے متقین بندوں کو قیامت کے دن بلائے گا۔ اور اس طریقے سے کل میدان محشر میں کچھ لوگوں کا حشر، کچھ لوگوں کا اٹھنا اس صورت میں ہوگا کہ اللہ ان کو نابینا بنا کے اٹھائے گا، اندھا بنا کے اٹھائے گا، جو اپنے قبروں سے نکلیں گے تو اندھے بن کر کے نکلیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل تھے، جو دنیا میں اللہ کے نافرمان تھے۔ کل میدان محشر میں، حشر کی عدالت میں ان کی پیشی اس صورت میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کو چھین لے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی، جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری بندگی سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل میدان محشر میں جو ہے اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے، اس کی بینائی اللہ چھین لے گا۔ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے غافل نظر آتے ہیں، ایسے نافرمان لوگ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ اندھے بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے بعض گنہگاروں کی اور کیفیت میں اللہ نے بیان کی، یہ سود خور کے بارے میں بیان کیا۔ سود خور دنیا میں سود کھاتے ہیں، ان سود خوروں کے انجام کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو پاگل کی طرح خبتی بن کر کے نکلیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خور جب کھڑے ہوں گے اپنے قبروں سے تو بالکل خبتی بن کر کے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو۔ جب کسی کو جن لگ جاتا ہے، شیطان لگ جاتا ہے تو کیسی عجیب حرکتیں کرتا ہے، پاگل کی طرح حرکت کرتا ہے، بے وقوفوں کی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کہا یہ سود خور کا انجام ہوگا حشر کے میدان میں۔ ابھی تو جہنم کی آگ باقی ہے، اللہ کا فیصلہ باقی ہے، یہ تو میدان حشر کا معاملہ ہے، یہ تو حشر کا معاملہ ہے۔ پیشی اس حال میں ہوگی یقوم کما یتخبط الشیطان من المس، یہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے مس کر دیا ہے۔ اس لیے حضرات فکر کریے کہ جب ہم قبر سے نکلے اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعزاز کے ساتھ جائے، عزت کے ساتھ جائے، ہم اللہ کے سامنے وفد بن کر کے جائے، ہم اللہ کے سامنے اللہ کی رحمت کو امیدوار بن کے جائے، ہم اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے ہماری عزت افزائی ہو۔ حضرات اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کی ہولناکیوں کی طرف، مناظر کی طرف بے شمار حدیثوں میں بہت سارے منظر بیان کیے ہیں۔ سورج کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں قیامت کے دن قیامت کا ایک ہولناک منظر جو ہے وہ انسان کے پسینے کا ہوگا،
انسان کے پسینے کا ہوگا، گرمی کا کیا عالم ہوگا، گرمی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے آج یہ مئی کے مہینے میں اس دنیاوی گرمی سے جو میری اور آپ کی حالت ہے میرے بھائیوں، یہ سورج کہاں ہے، یہ سورج کہاں ہے، کتنے کلومیٹر پر ہے؟ ہاں، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، سائنس بتاتی ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج۔ اللہ اکبر، 9 کروڑ میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے، اور اس کی شعاعیں میرے بھائیوں ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، اس کی شعاعیں، اس کی گرمی زمین پر جو گرتی ہے وہ بہت سارے سیاروں سے ٹکرا کر کے زمین پر آتی ہے، سیدھی اس کی شعاعیں زمین پر نہیں گرتی ہے۔ اور اگر ٹیمپریچر 40 سے زیادہ ہو جائے یا 45 تک ہو جائے تو انسان قابو میں نہیں رہتا، ٹھنڈک ڈھونڈتا ہے۔ یہ سورج جو ہماری زمین سے کروڑوں میل کی فاصلے پر ہے، اپریل میں اور جون اور ان جیسے گرمیوں کے مہینوں میں ہم اور آپ رہ نہیں سکتے، تو اس وقت عالم کیا ہوگا، میدان محشر کی اس گرمی کا عالم کیا ہوگا، جو اس وقت سورج میرے بھائیوں ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُدْنَا الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، کہا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے سر کے اوپر آ جائے گا۔ کتنا نزدیک آ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 میل کے اوپر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ سلیم بن عامر حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن میل کا 2 معنی ہوتا ہے۔ میل اسے بھی کہتے ہیں جو زمین کی مسافت سے ناپا جاتا ہے، یعنی میں یہاں سے چلا تو 1 میل چلا، 2 میل چلا، یہ زمین کا جو پیمانہ ہے، زمین کا جو ناپ ہے، اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر میل اس سلائی کو بھی کہتے ہیں کہ جس سلائی کے ذریعے انسان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے کی جو لکڑی ہوتی ہے چھوٹی سی انگلی کے برابر، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میل سے مراد کیا ہے میں نہیں جانتا، زمین کی مسافت مراد ہے یا پھر سرما لگانے والی سلائی مراد ہے۔ اللہ کتنا نزدیک ہوگا سورج، اگر مان لو گے میل کا معنی اگر سرما لگانے والی سلائی اگر مراد دی جائے تو سورج کتنا نزدیک ہوگا، سورج کتنا قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے پسینے کے اندر کہ جن کا پورا بدن جو ہے گلے تک، ان کے کان تک، نصف اس حدیث میں آتا ہے آدھے کان تک اپنے ہی پسینے کے اندر وہ سرابور ہوں گے، نہا رہے ہوں گے۔ یہ وہاں کی گرمی کا عالم ہوگا، یہ وہاں کے پسینے کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، ذرا دیکھو، ذرا سوچو، آج ہم اور آپ دنیاوی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس آخرت کی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے اور کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو سایوں کا انتظام ہے نیک لوگوں کے لیے، ان سایوں میں جگہ پانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ یہ گرمی تو ہوگی، سورج پہ نزدیک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے انعام بھی ہوگا، اور وہ انعام ہوگا سایوں کا انعام ہوگا۔ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار اعمال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائے ہیں کہ ان عمل کی وجہ سے انسان کو قیامت کے دن اس کا جو ہے سایہ نصیب ہوگا۔ مشہور حدیث ہم اور آپ 12 سنتے ہیں، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش الہی کا سایہ دے گا، اللہ کے سائے میں جگہ مل جائے گی ان کو، پھر وہ سورج کی گرمی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کم از کم 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تو صفت پیدا کرو، ایک صفت تو کم از کم پیدا کرو۔ ایک صفت بھی ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اس صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کی میدان کی گرمی سے میری اور آپ کی حفاظت کر لے گا۔ ایک صفت تو پیدا کرو۔ تو میرے بھائیو سورج کا یہ عالم ہوگا، سورج کی یہ کیفیت ہوگی، اور پھر انسان کی رشتہ داریاں، انسان کے رشتے، انسان کے ناطے، انسان کے تعلقات اللہ اکبر کیسے ٹوٹ جائیں گے وہاں پر۔ دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں کتنے بابرکت رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، یہ بڑے عظیم رشتے ہیں۔
بڑے عظیم رشتے دنیا کے اندر ایک ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر کے، ایک باپ تڑپ جاتا ہے اپنے بیٹے کے دکھ کو، درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ ہلکا سا بخار بیٹے کو آ گیا، ماں اور باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہلکی سی چوٹ بیٹے کو آ گئی، ماں اور باپ پریشان ہوتے ہیں، یا اگر بیٹا ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، ماں کو باپ کو بڑھاپے کے عالم میں ذرا سا بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، بیٹا پریشان ہوتا ہے، میرا باپ بیمار ہے، میری ماں پریشان ہے، شوہر بیوی محبت کرنے والے ہیں تو ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ بابرکت رشتے میرے بھائیوں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، قیامت میں ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب میدان محشر میں قیامت کے دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو سارے نسب نامے ختم ہو جائیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ باپ کے سامنے سے بیٹا گزرے گا، ماں کے سامنے سے بیٹی گزرے گی، شوہر کے سامنے سے بیوی گزرے گی، لا يتساءلون، اللہ فرماتا ہے کہ دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، سوال بھی نہیں کریں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ ارے پوچھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے، دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے، کہیں نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، کہیں کوئی سوال نہ کر لے، کہیں اپنی پریشانی کو بیان نہ کر دے، کہیں مجھ سے کچھ مطالبہ نہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر قیامت کے دن بھاگیں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے تھے۔ سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کل میدان محشر میں قیامت کے دن آدمی بھاگے گا، یفر المرء، آدمی بھاگے گا، جی چرائے گا، رشتہ توڑے گا، کس سے؟ من اخی، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر انسان کو اس دن اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی، اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی، اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ اور ایک مقام پہ تو قرآن یہاں تک کہتا ہے میرے بھائیوں رشتے کیسے ٹوٹیں گے، اللہ فرماتا ہے پوچھنا تو دور کی بات ہے، لوگ بھاگیں گے، اور بھاگنے سے بڑھ کر کے ایک حرکت اور بھی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے انسان بدلے میں اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ ان کو قبول کر لے، مجھے نجات دے، ان کو قبول کر لے، مجھے نجات دے دے۔ باپ تیار ہوگا، اللہ بیٹے کو لے لے، ماں تیار ہوگی، اللہ بیٹی کو لے لے، شوہر تیار ہوگا، اللہ بیوی کو لے لے، لیکن مجھے نجات دے دے۔ آج ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دینے والے یہ خونی رشتے میرے بھائیوں جس محبت پر جو ہے، جس محبت پر پنپ رہے ہیں، یہ کل حشر کی ہولناکی کی وجہ سے، میدان محشر کی سختیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم تمنا کرے گا، مجرم آرزو کرے گا، مجرم یہ سوچے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کو بدلے میں دے دوں، اپنے بیٹے کو بدلے میں دے دوں، من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو بدلے میں دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں، وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس خاندان کو، اس قبیلے کو، اس کنبے کو فدیے میں دے دوں جو کنبہ، جو قبیلہ دنیا میں مجھے پناہ دیا کرتا تھا، جو قبیلہ، جو کنبہ، جو خاندان دنیا میں میری حفاظت کیا کرتا تھا۔ اللہ بندہ سوچے گا کہ میں پورے قبیلے کو دے دوں، اور اس سے بڑھ کر کے کیا سوچے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
زمین میں جتنے انسان ہیں، زمین میں جتنے لوگ ہیں، زمین میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کو فدیے میں دے دوں، ثم ینجی، اور پھر مجھے نجات مل جائے۔ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، یہ باتیں صرف سن کر کے انسن کر دینے والی نہیں، یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نیا عنوان نہیں ہے، کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے۔ یہ آیتیں 10 بار اس ممبر رسول پر اور اس محراب سے آپ نے سنی ہوگی۔ بیان کرنے والے بیان کیے ہوئے ہوں گے، سنانے والے سنائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں، حشر کے مناظر، قبر کے منازل، میدان محشر کی سختیاں مجھ سے اچھا بیان کرنے والے آپ کے سامنے آئے ہوں گے، اور آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ حشر کے میدان کی سختیاں کیا ہوگی۔ کہ آج انسان کی حالت دیکھو، ایسا لگ رہا ہے دنیا کو دیکھ کر کے انسان یہی جینے کے لیے آیا ہے، یہی جینے کے لیے آیا ہے، یہی سب کچھ جو ہے وہ یہی بس رہنے والا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے، آج کوئی فکر نہیں ہے مسلمانوں کو۔ وہی رفتار بے ڈھنگی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بس صبح ہوئی شام ہوئی، جی رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، جس طرح زمین کے اوپر چلنے والا چوپایا جانور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، خواہشات نفسانے کے لیے جی رہا ہے، آج میرے بھائیو انسان کا بھی یہی حال ہے۔ انسان کا یہی حال ہے، بس وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، ہاں جسمانی خواہشات نفسانی خواہشات کے لیے شادی بیاہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے میرے اور آپ کے دامن میں؟ کون سی نمازیں ہیں، کون سی عبادات ہیں، کون سے صدقات ہیں، کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، کون سے حشر کے میدان میں نجات دینے والے کام ہیں، جس کام کو لے کر کے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ ڈرو میرے بھائیو اس دن سے، خوف کھاؤ اس دن سے۔ اللہ بار بار کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے اللہ کے بندو، قیامت کے دن سے، میدان محشر کی سختیوں سے ڈرو، جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آدمی یہ غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قیامت کے دن، حشر کے میدان میں، قبر کی منزل میں جو مجھے کام آنے والا ہے، میں نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ حساب لگاؤ، حساب لگاؤ، کتاب لگاؤ۔ بہت حساب لگاتے ہیں ہم، بہت حساب لگاتے ہیں، اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا، اپنی دولت کا، ہاں اپنی سیلری کا، اپنی تنخواہ کا، جو کچھ ملتا ہے گن گن کر کے واپرتے، اتنا آیا اتنے میں چلانا ہے، اتنی کمائی اتنے میں سب کچھ کرنا ہے، یہ حساب لگاتا ہے۔ حساب لگاؤ کہ ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ ایک مومن صبح سے لے کر کے شام تک جب زندگی گزارتا ہے تو رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ آج صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے غروب آفتاب تک، رات کے 10-11 بجے تک میں نے کون کون سا عمل کیا ہے۔ یہ عادت ڈالو میرے بھائی، زندگی کا محاسبہ کرو، صبح کو کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا، شام کو کیا کیا، ہاں میری ذات سے کتنوں کو فائدہ ہوا، میری ذات سے کتنوں کو نقصان ہوا، میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی، اللہ کے لیے نیکیاں کتنی کی۔ 1 مہینہ 2 مہینہ یہ آپ کام کرو، انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی، آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ زندگی جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھو گے زندگی کے اندر، اور میدان محشر کی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس دن سے ڈرنے کے مراد کو تعلیم دی ہے، اور قرآن مجید کی آیت جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے زلزلے کو بیان کیا، حشر کے زلزلے کو بیان کیا، جو زلزلہ اتنا عظیم ہوگا، جو زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ روح زمین پر اس سے بڑا بھوچال اور اس سے بڑا زلزلہ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ڈرایا اللہ نے اس سے، فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ساری کائنات کے انسانوں، اپنے پالنہار سے، اپنے رب سے، اپنے معبود سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اس دن ہوگا یہ کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ عربی نقطہ نظریے سے ہم اور آپ یہاں غور کریں
کہ اللہ نے یہاں پر کہا مرضعہ، گول تھا کے ساتھ، وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، مرضعة اصل میں عربی زبان میں دودھ پلانے والی عورتیں کو مرضع کہتے ہیں، بغیر گولتا کے، بغیر گولتا کے مرضع، جو بھی عورت دودھ پلانے کے ایام سے گزر رہی ہو اسے مرضع کہتے ہیں۔ لیکن مرضعتن کے مفسرین کہتے ہیں کہ مرضعتن عورت کی اس پوزیشن کو، اس حالت کو کہا جاتا ہے جس حالت میں وہ اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے، اپنی پستان سے چمٹائی ہوئی ہو۔ کہا کہ وہ عورت جو ہے قیامت کی آواز، قیامت کا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو عورت مرضیہ یعنی اپنے بچے کو اپنے سینے سے، اپنے پستان سے چمٹائی ہوئی، لگائی ہوئی ہوگی، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ ایک عورت ٹھیک ہے کہ دودھ پلانے کے ایام میں ضرور ہے، لیکن فی الوقت نہیں پلا رہی ہے، فی الوقت بچہ اس کے پاس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ مرضعہ دودھ پلانے والی ہے لیکن ابھی نہیں پلا رہی ہے، پلائے گی 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد۔ لیکن فرمایا قیامت کا زلزلہ جب قائم ہوگا، حشر کا میدان جب لگے گا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جس ماں کی جو ہے سینے سے بچہ چمٹا ہوا ہے وہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعٍ مَّا زَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو عورتیں، جو خواتین حالت حمل میں ہوگی ان کے حمل بھی مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے ساکت ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے جب خاتون، جب عورت کبھی ڈر جاتی ہے، کبھی ٹینشن میں آتی ہے، کبھی پریشانی میں آتی ہے تو اس کے حمل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارا آپ دیکھتے ہوں گے، جب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب عورت پریگنٹ ہو، حالت حمل میں ہو تو اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا چاہیے، محبت والا، پیار والا، اسے ڈرانا نہیں چاہیے، اس کو ٹینشن نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر اس کے اس بچے پر پڑتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا زلزلہ اور وہاں کی سختی اتنی عظیم ہوگی کہ حاملہ عورتوں کے حمل خود بخود ساقط ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ترى الناس سکارى وما هم بسکارى، آپ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، نشے کے اندر لوگ بے ہوش مدوش پڑے ہوئے ہیں، وما هم بسکارى، جبکہ وہ حالت نشہ میں نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی پکڑ کی وجہ سے لوگ ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ حالت نشے کے اندر ہے، حالت شراب کے اندر۔ حضرات گرامی، میدان محشر کی سختی بڑی خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نام لے لے کر کے فرمایا تھا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد اے بنی ہاشم، عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، یا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہا کہ فاطمہ دنیا کے اندر میرے مال میں سے، میری پراپرٹی میں سے، میرے جائیداد میں سے تجھے جو کچھ لینا ہے، سوال کرنا ہے، سوال کر لے، مانگ لے، میں اپنی طاقت پر، اپنی استطاعت پر تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا، لیکن فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل میدان محشر میں قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، تیرا دفاع، تیرا بچاؤ نہیں کر سکوں گا۔ کل حشر کے میدان میں، میدان محشر میں قیامت کے دن نجات دلانے والی جو چیز ہوگی وہ تیرا عمل ہوگا۔ اور حضرات، یہ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ہاں یہ پہاڑ ہے، ان کی کیا پوزیشن ہوگی میدان محشر میں، یہ زمین کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا آسمان کے بارے میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ آسمان کیسے ہو جائے گا؟ آسمان کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہا کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دفتر کو لپیٹا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو نوٹ بک ہے، یہ کاپیاں چھوٹی چھوٹی ایسی نوٹ بک نہیں ہوتی، بڑے بڑے دفاتر ہوتے تھے، بڑے بڑے لمبے اوراق ہوتے تھے، اسی پر لکھا جاتا تھا،
اسی پر ساری باتیں لکھی جاتی تھی. اللہ اسی کی طرف اشارہ کر فرماتا ہے کہ جس طرح اپنے کاغذات کو اپنے دفتر کو لپیٹ کر کے بڑی حفاظت سے رکھتے ہو، اللہ پورے آسمان کو لپیٹ دے گا. اللہ پورے آسمان کو لپیٹ دے گا. اور یہاں تک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حشر کے میدان کی سختی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا اور لوگوں سے سوال کرے گا، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے، جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ہیں ہم کریں گے تو ہوگا. کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے غرور کرنے والے؟ آج آئے میرا مقابلہ کرے، آج آئے میرے سامنے. آج ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو، ان کے ظلم کو، ان کی زیادتی کو، ان کی جباریت کو چوڑا جائے گا. زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں میں، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اللہ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، کوئی امریکہ کا بادشاہ ہے، کوئی یورپ کا بادشاہ ہے، کوئی روم کا بادشاہ ہے، کوئی ایران کا بادشاہ ہے، کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے. لوگ اپنی بادشاہیت پر، اپنی حکومت پر اتراتے ہیں. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، یہ حشر کے میدان میں کون بادشاہ ہے؟ جب کوئی جواب نہیں بنے گا، اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف ایک اس اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا قہار ہے، جس کا عذاب بڑا سخت ہے، جو اپنے نافرمان بندوں پر، گنہگار بندوں پر، معاصی کرنے والے بندوں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. یہ پہاڑ جو زمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں، جن کو توڑنے کے لیے، جن کو کاٹنے کے لیے انسان بڑی بڑی مشینیں استعمال کرتا ہے، جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا، فرمایا کہ یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فیذرها ربی نسفا، اللہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر ریزہ ریزہ کر دے گا. اور سورہ قاریہ میں اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلی ہوئی روئی ہوا کے اندر اڑتی ہے. روئی کو جب پیس دیا جائے، روئی کو جب کاٹ دیا جائے، اس کے ریزے ریزے کو الگ کر دیا جائے تو کیسے ہوا کے اندر اڑتی. اگر روئی کا گٹھا ہے نہیں اڑے گی، لیکن روئی کو پیس دیا جائے، جس کو ہم پیسنا بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اگر روئی کو پیس دیا جائے، اس کے ریشے کو الگ کر دیا جائے تو کس طرح وہ ہوا کے اندر اڑتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہاڑوں کو روئی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دے گا، روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے اور یہ زمین یا آسمان سب کے سب پھٹ جائیں گے، سارے کے سارے پھٹ جائیں گے. یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی، یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ پہاڑ اتار دیے، یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی حشر کے میدان میں جو زمین اللہ لے کر کے آئے گا، اس حدیث میں ٹکڑا یہ بھی اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لیس لأحد من العلم، قیامت کی زمین پر، حشر کے میدان کی اس زمین پر کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کھلا میدان ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، بالکل صاف شفاف میدان ہوگا، کوئی اونچ نیچ بھی وہاں نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ وہاں نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نشان بھی وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی مکان بھی نہیں ہوگا، ایسی صاف و چٹیل زمین کے اوپر حشر کا میدان قائم ہوگا. تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم اور آپ نصیحت پکڑے باتیں تو بہت ہے، میں کہتا جاؤں آپ سنتے جائیں، لیکن میرے بھائیو مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس، عقل مند وہ مومن وہ عقل مند ہے، ایمان والا مسلمان مومن دانا ہے وہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے اور ایسے عمل کرتا ہے جو عمل اسے موت کے بعد کام دینے والے ہیں.
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ مسلمان عقل مند ہے، وہ مسلمان دانا ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو جان لے اور ایسا عمل کرے، ایسے کام کرے جو اسے موت کے بعد کام دینے والے ہیں۔ یہ سختیاں، یہ عاشرے کے کچھ جھلکیاں میں نے اور آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، ہم نے اور آپ نے سنی ہے، کہی ہے، اب ذمہ داری ہم عمل کر کے دکھائیں، ہم عمل کریں، اپنے آپ کو بچائیں، فکر کرے، اپنے لیے فکر کرے، اپنی آل کے لیے، اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے فکر مند ہو۔ آج دنیا کے معاملات میں میری اور آپ کی کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے، ہاں بیوی کے تعلق سے، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی خواہشات ہے، ان کی تکلیف ہے، ان کی آرزویں ہیں، انسان پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، میرے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ ایک باپ، ایک ماں اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، گھر کو بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ بسا اوقات باپ باہر کی دنیا میں مال کماتے کماتے تانے سنتا ہے، عزت کی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، کبھی کوئی کچھ بول رہا ہے، کبھی کوئی کچھ بول رہا ہے، کبھی کاروبار مندا چل رہا ہے، کبھی اگر کہیں پہ سروس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے تو کبھی سیٹ کی جانب سے اسے کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ سارے تام تشنیب جھیلتے ہوئے انسان دنیا کے اندر میرے بھائیوں دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے میرے بھائی۔ اسی دنیاوی زندگی میں سے کچھ وقت ہمیں اور آپ کو نکالنا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ وہ میری اور آپ کی اپنی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں جو میں آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب فنا ہونے والے۔ ہم دیکھتے دنیا کے اندر کتنے واقعات ہیں، کتنے حادثات ہیں، روزانہ ہمارے اور آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں۔ کبھی یہاں عذاب آیا، کبھی وہاں عذاب آیا، کبھی یہاں کچھ توڑا گیا، کبھی وہاں کچھ توڑا گیا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ دکھا رہا ہے، دکھا رہا۔ دیکھو دنیا، یہ مکان تم نے بنایا، بڑی محبت سے بنایا، اگر وہ زمین تمہاری نہیں ہے، حکومت کی زمین ہے، چند برسوں کے بعد حکومت اس زمین پر بلڈوزر کو چلا کر کے تمہارے مکان کو گرا دے گی، تمہارا مکان ختم کر دے گی، گرا دے گی، زمین بوس ہو جائے گا۔ آج حکومت نے گرایا ہے، کل جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اللہ پوری زمین کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی زلزلوں کے ذریعے گرا دے گا۔ ڈرو اپنے آپ کو، ڈراؤ اپنے آپ کو، تیاری کرو حشر کے میدان کے لیے، اور ایسے عمل کر کے جاؤ جس عمل کے ذریعے میری اور آپ کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرمائے جن لوگوں کے ساتھ اللہ حشر کے میدان میں اچھا معاملہ کرنے والا ہے، عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے، انہیں حوض کوثر کا پانی جو ہے ملنے والا ہے۔ اللہ میں ایسے لوگوں میں ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے۔ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے۔ جو مسلمان بیمار اللہ شفا عطا فرما، جو پریشان حال اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اس پر فتن دور میں جو بھی تیرے بندے تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے، اللہ کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ ہم کلمہ گو ہے یا مسلمان ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے حملوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کے پلان کو ناکام فرما، ان کی منصوبوں کو ناکام فرما، ان کی ساری چالوں کو منصوبوں کو اللہ تو ان پر لوٹا دے، ان پر نافذ فرما دے۔ جو چالے وہ ہمارے لیے چلتے ہیں، جو جال وہ ہمارے لیے بچھاتے ہیں، اللہ اس جال کو، ان چال کو تو ان کے اوپر جو ہے نافذ فرما دے۔ اللہ ہمیں حق بولنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے آفات سے محفوظ فرما، رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام کے راستوں سے بچا۔ رب العالمین عشرے ذی الحجہ جو ہم پر قریب آنے والا ہے، اللہ اس عشرے کی ہمیں اور آپ کو عزت و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ زیادہ سے زیادہ عشرے میں اللہ ہمیں اور آپ کو بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ہماری موت ہو ایمان پر موت ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔